اپنے اس پروگرام کے ذریعے آج ہم سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو ہوشیار اور خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان آگاہ ہوں، تمام صوبائی حکومتیں آگاہ ہوں، تمام شہری حکومتیں آگاہ ہوں اور عام طور پہ ہر پاکستانی آگاہ ہو کہ پینے کا پانی جو ان کو نلوں سے مل رہا ہے، کنوؤں سے مل رہا ہے یا پانی کی بوتلوں سے مل رہا ہے وہ 100% شفاف نہیں ہے، وہ مضر صحت بھی ہے، اس میں مسائل بھی ہیں، اس میں ملاوٹ بھی ہے، اس میں غلاظت بھی ہے، اس میں کیمیائی عناصر بھی ہیں، ہر پانی کے حصے میں نہیں ہے، لیکن مجموعی طور پہ یہ صورتحال ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ خود حکومتی ادارہ کہہ رہا ہے اور حکومت کا وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت وہ ادارہ جس کا کام ہی صرف ملک میں پانی کی صحت کو دیکھنا ہے، یعنی کہ پاکستان کونسل آف ریسرچ واٹر ریسورسز نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جو کہ جلد منظر عام پر آنی ہے، جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ پاکستانیوں کو جو 60% پانی ان کے نلکوں کے ذریعے مل رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے اور 60% پاکستانیوں کو صاف پانی تک کی رسائی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تمام پاکستانی تمام پانی بنا ابالے نہ پیے اور اس سلسلے میں کوئی رسک نہ لیں، اور یہ صورتحال اب صاف سامنے آ رہی ہے کہ پانی جس میں طرح طرح کی ملاوٹیں جو ہیں شامل ہیں، اور یقیناً یہ حکومت کی سب سے زیادہ شہری حکومت کی جو کہ اس کی ذمہ دار ہے، صوبائی حکومت کی اور وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کم از کم پاکستانیوں کو پانی تو بلا خطر و خوف جو ہے وہ مل سکے، وہ پینے کا پانی ان کو صاف مل سکے۔ لیکن یہ صورتحال اس وقت انتہائی خطرناک ہے جو کہ سامنے آئی ہے اس حکومتی رپورٹ میں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان بھر میں پینے کے پانی کی جو فروخت ہے، ایک انتہائی منافع بخش کاروبار جو ہے، اس کاروبار میں بھی جو پاکستانی کروڑوں روپے کا پانی روزانہ خرید رہے ہیں وہ بھی مضر صحت پانی ہے، اس کا بڑا حصہ شدید مضر صحت پانی ہے۔ منرل واٹر کی آڑ میں اس واٹر انڈسٹری میں ملٹی نیشنل کمپنیز کے ساتھ گلی محلوں میں موجود آر او پلانٹ، واٹر فلٹریشن پلانٹ کی دکانیں شامل ہو چکی ہیں۔ ان میں زیادہ تر غیر معیاری پانی مختلف برانڈز کے ناموں سے چھوٹی بڑی بوتلوں میں بھر کر فروخت کیا جا رہا ہے۔ اب زیادہ تر دفاتر اور گھروں میں بھی پینے کے لیے یہی پانی استعمال ہوتا ہے، اور یہ وہ صورتحال ہے جس پر کوئی عمومی طور پہ کوئی نگاہ نہیں ہے کہ اس پانی کی صحت کیسی ہے اور اس پانی کے پینے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور یہ پانی کیا واقعی جو اصول ہیں پانی کے سب شفاف ہونے کے ان پہ پورا اترتا ہے یا نہیں۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تحت پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز نے اب ملک بھر میں صاف شفاف پانی کے نام پر بوٹل واٹر کے 22 برانڈز کو غیر معیاری اور انسانی صحت کے لیے مضر قرار دیا ہے۔ سرکاری تحقیقاتی ادارے کی اس سہ ماہی ریسرچ رپورٹ کے مطابق اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت ملک کے 1 درجن سے زائد شہروں سے پانی کے 180 نمونے اکٹھے کیے گئے، جن میں لیبارٹری ٹیسٹ کے بعد 22 برانڈز پانی کے لیے جو برانڈز تھے یہ خطرناک پائے گئے۔ یہ کسی صورت میں بھی نہیں تھے مناسب کہ ان کی کنزمپشن ہو سکے۔ کسی برانڈ میں سوڈیم، پوٹاشیم اور نائٹریٹ کی مقدار زیادہ پائی گئی، کسی میں آرسنک کا لیول ہائی تھا، بعض پانی میں گدلا پن پایا گیا، جبکہ پانی کے بعض برانڈز میں تو کیمیائی فضلہ اور آلودگی تک موجود تھی۔ اصولی طور پر گھر گھر نلوں میں صاف ستھرا پانی پینے کے قابل پانی فراہم کرنا حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے، شہری حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ملک کے بیشتر علاقوں میں واٹر بورڈز اور متعلقہ ادارے ناکام ہو چکے ہیں۔ تقریباً 2 سال قبل وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے 1 روپے لیٹر میں سستا اور معیاری منرل واٹر تیار کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ سابق وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ہمیں انٹرویو میں ملک میں پانی کے مسائل اور معیاری اس پانی کے سستی داموں فراہمی کے بارے میں بتایا تھا۔ ان چیزوں پہ فوکس کریں جس پہ عام آدمی جس سے جڑتا ہے۔ ہم نے پورے پاکستان کا سروے کیا، پتہ چلا کہ 83% ہماری جو واٹر سپلائی سکیمز ہیں وہ ان سیف ڈرنکنگ واٹر دے رہی ہیں۔ لہٰذا اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم جو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ہم واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس بنا رہے ہیں، ہر تحصیل کے لیے علیحدہ ہوگا، اسپیسیفکیشن علیحدہ ہوگی، وہ ہم لوگوں کو احساس پروگرام سے قرض دلوائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ اپنا پانی لگائیں گے اور اپنا پانی لوکل جو ہے وہ بیچیں گے، جو اراؤنڈ 75 سے 80 پیسے میں ان کو بنے گا، اور وہ آگے ظاہر ہے 1 روپے میں بیچیں، 1.25 روپے میں بیچیں، وہ ان کی اپنی مرضی ہے۔ سو کم از کم پورے پاکستان میں لوگوں کو ایک سستا پانی اور اس کی کوالٹی ول بی ایز گڈ۔ جو ہماری جو بڑی جو کمپنیز جو پیسے بیچ رہی ہیں وہ 1 لیٹر 50 روپے کا بیچ رہی ہیں، انہیں بھی میں نے دعوت دی ہے کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں، اور بجائے اس کے کہ آپ تھوڑے لوگوں کو مہنگا پانی دیں، بہت زیادہ لوگوں کو سستا پانی دیں۔
کہنے کو بہت عمدہ منصوبہ تھا. اب فواد چودھری صاحب اس وزارت میں رہے اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا یہ ایک بڑا امپورٹنٹ منصوبہ تھا. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ایگزسٹ بھی کرتا ہے یہ یا وہ بھی اب تحلیل ہو چکا ہے. دراصل مضر صحت پانی کی وجہ سے ڈائریا، ہیپیٹائٹس، ٹائیفائڈ اور گردوں کی خرابی جیسی بیماریاں پھیل رہی ہیں. پانی ابال کر پینا محنت طلب کام ہے، اس لیے نام نہاد منرل واٹر کی صنعت چمک اٹھی ہے اور واٹر مافیا مضر صحت پانی کے بدلے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ رہی ہے. اس پوری صورتحال پر تشویشناک صورتحال پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر حفصہ رشید ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈائریکٹر جنرل ہیں واٹر کوالٹی فار پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ وہ پانی جو لائنز میں چل رہا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اور جو کہ ہر غریب متوسط طبقے کے لیے پانی جس کو وہ استعمال کرتا ہے، کیا اس کی صحت کو بھی جانچا ہے آپ لوگوں نے؟ جی ہم چونکہ ہمیں یہ مینڈیٹ ہے کہ ہم نے پاکستان کی واٹر کوالٹی کو ریگولرلی مانیٹر کرنا ہے، تو آفٹر 5 ایئرس ہمارا ایک بڑا پروگرام ہے جسے ہم نیشنل واٹر کوالٹی مانیٹرنگ پروگرام کہتے ہیں، اور جس میں ابھی ریسنٹلی ہم نے 29 سٹیز کی مانیٹرنگ کی ہے اور اس کی رپورٹ ہماری شارٹلی ابھی انشاءاللہ لانچ ہو جائے گی. اور اس کے اکارڈنگلی جو ہمارے اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے ہماری کرنٹلی جو پاپولیشن کو ڈرنکنگ واٹر کی سیف واٹر کی ایکسیس ہے وہ اباؤٹ 38% ہے. گویا اس میں سارا ہمارا اربن جتنا واٹر سپلائی کا جتنا بھی ہم سیمپلنگ کرتے ہیں، اسی طرح سے ایون ڈومیسٹک ویلز کی بھی سیمپلنگ کرتے ہیں، تو اس کی ایک ریپریزنٹیشن ہے 29 سٹیز سے، جس میں 38% ہماری جو کوالٹی ہے. گویا کہ 60% پاکستانی جو پانی پی رہے ہیں، جو شہروں میں پی رہے ہیں، جو لائن کے ذریعے آتا ہے، جو گاؤں میں پی رہے ہیں، جو کنویں سے لیتے ہیں، تو 60% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے. جی ایگزیکٹلی. تو اس کے آپ اپنی رپورٹ بنا کے دے دیتی ہیں اور یہ آپ کیا کریں گے؟ متعلقہ چیف سیکرٹریز کو بھیجیں گے اور صرف آپ یہ بتائیں گی کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں، یا یہ بھی اس کا حل بھی تجویز کرے گی؟ جی ہماری جو پائپ واٹر سپلائی یا ان پائپ واٹر سپلائی کی رپورٹس ہیں وہ پبلک بھی کی جاتی ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ بھی لانچ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ہم جو پروونشل واٹر سپلائی ایجنسیز کے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے ہیں، اور جو بھی کنسرنڈ سٹیک ہولڈرز ہیں سب کے ساتھ وہ شیئر کی جاتی ہے تاکہ وہ ریکٹیفیکیشن میئرز لے لیں. اور یہ جو باٹل واٹر کی رپورٹ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، یہ بھی ہماری پروونشل چیف سیکرٹریز کو جاتی ہے. اس کے علاوہ فردر ہمارے جو PSQC ہیں اور پھر فوڈ اتھارٹیز ہیں، جو بھی کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ پروونسز کو وہ ہم کمیونیکیٹ ان کو کر دیتے ہیں، اور پھر لیگل ایکشنز لینا آگے ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور یہ اس کی ویسے تو دنیا میں یہ پانی کو صاف رکھنا کوئی ایک بہت بڑا سائنسی کوئی بہت مہنگا عمل نہیں ہے. پہلے تو ایک کلورین جو تھی وہ اس کا مسئلے کا ایک بڑی حد تک حل ہوتا ہے. آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ پاکستانیوں کو جو پانی نلکے میں مل رہا ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، تو کیا جو بنیادی طریقہ کار ہے پانی کو صاف رکھنے کا وہ بھی واٹر اتھارٹیز اکراس دا پاکستان استعمال نہیں کر رہی ہیں؟ جی وہ دیکھیں ہمارے کچھ ایشوز ایسے ہیں جس میں واٹر سپلائی کے پائپ لائنز اور سیویج کے پائپ لائنز بہت کلوزلی لیڈ ہیں. کچھ ایشوز ان کی وجہ سے آتے ہیں، کچھ ایشو ہماری جو کنٹینیوس واٹر سپلائی ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے، انٹرمیٹنٹ واٹر سپلائی کی وجہ سے مائکروبیل پرابلمس، مائکروبیل کنٹامینیشن یا بیکٹیریل کنٹامینیشن وہ زیادہ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے، سیویج ٹریٹمنٹ اینڈ انڈسٹریل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، وہ چونکہ اس کی کیپیبلٹی کم ہے، جو لاسٹ کچھ ایئرس کے اسٹیٹسٹکس تھے جو کہ ہماری بہت زیادہ رپورٹس میں کوٹ بھی ہوتے ہیں، اس کے مطابق سیویج ٹریٹمنٹ کی کیپیبلٹی پاکستان کی اراؤنڈ 10% سے لیس ہے، اور ویئرز جو انڈسٹریل ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ ہے اس کی وہ جو انڈسٹری ٹریٹ کر رہی ہے وہ بھی 5% سے لیس ہے. تو اس لیے جب یہ پانی ڈسپوز آف کیا جاتا ہے واٹر باڈیز میں وداؤٹ اینی ٹریٹمنٹ اور پورے ریور سسٹم میں یہ آگے فردر فلو کرتا ہے، تو بہت سارا یہی پانی سیپیج اور گراؤنڈ واٹر کو بھی ریچارج کرتا ہے. تو اس طرح یہ کنٹامینیشن ساری ٹرانسپورٹ ہوتی ہے
اور اس وجہ سے ہمارے یہ جو واٹر سپلائی میں بھی جو پرابلمس ہیں، کیونکہ وہی پانی پھر گراؤنڈ واٹر یا سرفیس واٹر ہم واٹر سپلائی ایجنسیز کے جو ادارے ہیں وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو سپلائی کرتے ہیں، تو سم ٹائمز یا تو ٹریٹمنٹ ایڈیکویٹ نہیں ہوتی یا پھر آن دا وے ٹو دا کنزیومرز اینڈ درمیان میں بھی کچھ کراس کنٹامینیشنز ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ پانی انسیف کوالٹی میں اس کا انسیف میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتی کہ اس وقت تو یہ بہت ہی ضروری ہے اور فوری طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح کے پانی کی آپ کے پاس جو رپورٹ سامنے آئی ہیں، ہم اس وقت باٹل واٹر کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف اس پانی کی بات کر رہے ہیں جو نلکوں سے ذریعے ہر پاکستانی تک مل رہا ہے یا کنویں کے ذریعے مل رہا ہے، اور آپ نے جیسے کہ فرمایا کہ 60% پانی جو ہے وہ پینے کے قابل نہیں ہے، تو ایک ہمیں نیشنل الرٹ جاری نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی پاکستانی بغیر پانی ابالے ہوئے کسی صورت میں نہ پیے؟ کم از کم یہ بنیادی احتیاط تو کرنا قوم کی ذمہ داری نہیں ہے اس پانی کی جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آئی ہے اس کے نتیجے میں؟ جی بالکل ایسا ہے، لیکن چونکہ یہ اس وقت بالکل وہ بوائلڈ واٹر نوٹس بھی ہو سکتا ہے، کلورینیشن ڈس انفیکشن بھی ہو سکتا ہے، فلٹریشن بھی ہو سکتی ہے، اور اس کو ڈیفینیٹلی واٹر سپلائی کے اداروں کو اس کے اندر اپنا انیشیٹو لینا چاہیے، اور وہ لے بھی رہے ہیں۔ مطلب ہماری جو امپروومنٹ آپ اگر 10 سال پہلے دیکھیں تو ہمارے جو ریزلٹس تھے واٹر کوالٹی کے وہ مطلب ہارڈلی 18% سیف لیول تھا، لیکن ابھی ریسنٹلی 2015 میں یہ لیول تقریباً 31% تھا، اور اب آ کے یہ ہم 38% پہ پہنچے ہیں۔ تو آبویسلی جب تک ہم یہ سارے انیشیٹوز نہیں لیں گے، پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی، ہاؤس ہولڈرز کی اویئرنیس نہیں ہوگی کہ سیف واٹر کو سٹور کیسے کرنا ہے پراپرلی، گھر میں جو ان کی سٹوریج پریکٹسز ہیں، اوور ہیڈ ٹینک، انڈر گراؤنڈ ٹینک، ان کی پراپر کلیننگ نہیں ہوگی، تو سملرلی جو واٹر سپلائی ہے، پائپ واٹر سپلائی، اس کی پراپر طریقے سے سورس ٹو کنزیومر اینڈ وہ ایک کوالٹی کو پریزرو یا کنزرو نہیں کیا جائے گا، تو ڈیفینیٹلی ہم وہ جو SDGs کا ٹارگٹ ہے 2030 کا، جس کے مطابق 100% آف دا پاپولیشن کی ایکسیس ہونی چاہیے سیف واٹر کی، اس کو ہم میٹ نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ تحقیق کی اور یہ 200 کے قریب آپ نے نمونے حاصل کیے پورے پاکستان سے، تو کیا انتہائی تشویشناک صورتحال نظر آئی آپ کو؟ یہ جو برانڈڈ واٹرز آپ نے اٹھائے، جو باٹلڈ واٹرز؟ کامران صاحب، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے ہماری رپورٹ میں، ہم نے 20 سٹیز سے 180 سیمپلز کلیکٹ کیے ہیں۔ ہماری ایک سٹینڈرڈ میتھڈالوجی ہے، اور ہمیں بیسیکلی 2005 میں کیبنٹ کا ڈائریکٹو ہم تک منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ذریعے کنوے ہوا تھا، جس کو فالو کرتے ہوئے ہمیں یہ ڈائریکشنز تھیں کہ ہم کوارٹرلی بیسس پہ اکراس دا کنٹری جتنی بھی باٹل واٹر برانڈز ہیں ان کی مانیٹرنگ کریں، اور اس کے ریزلٹس کو ہم پبلسائز کریں پبلک اویئرنیس کے لیے، اور سیم ہم ان کی فائنڈنگز کو کمیونیکیٹ کریں پروونشل چیف سیکرٹریز کو اور ڈائریکٹر جنرل پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی کو، تاکہ ملک میں جو ان سیف باٹل واٹر کمپنیز ہیں ان کے اگینسٹ لیگل ایکشنز لیے جا سکیں۔ تو ریسنٹ ہماری جو اس کوارٹر کی رپورٹ ہے اپریل ٹو جون 2021 کی، اس میں ہم نے 180 برانڈز کو مانیٹر کیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 22 برانڈز اس میں ان سیف ہیں، جس میں 16 برانڈز میں جو پرابلمز ہیں وہ کیمیکل کنٹامینیشنز کے ہیں، وائل جو 6 برانڈز ہیں اس میں بیکٹیریولوجیکل کنٹامینیشنز کے ایشو ہیں۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفصہ رشید، ڈائریکٹر جنرل کوالٹی، پاکستان کونسل فار ریسرچ ان واٹر ریسورسز ہمارے ساتھ موجود تھی، اور آپ نے دیکھا کتنا سنگین، کتنا امپورٹنٹ موضوع ہے۔ 60% پاکستانیوں کو جو کہ نلکے کا پانی پیتے ہیں ان کو صاف پانی نہیں مل رہا ہے، یہ مضر صحت پانی ہے، اور ہر صورت میں اس کا تدارک ضروری ہے۔ اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، اس سے پھر کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اور اموات ہوتی ہیں۔ دوسری جانب پینے کا پانی جو کہ لوگ بوتلوں میں جو بوتل کا پانی لوگ خرید رہے ہیں، روزانہ کروڑوں روپے کا خرید رہے ہیں، وہ بھی انتہائی مضر صحت ہے، اس میں بہت کنٹامینیشن ہے، اور تقریباً کئی درجن برانڈ جو ہیں وہ اس ادارے نے دیکھا ہے کہ وہ پانی جو بیچ رہے تھے وہ پینے کے قابل نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کا یقیناً قومی سطح پر نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔